أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 34، 35 اور 36، یہ 3 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں بات گزری ہے کہ اس دنیا میں ہدایت اور حق کا انکار کرنے والے قیامت کے دن بہت بڑی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہوں گے، اور جب دیکھیں گے کہ اب تو جہنم ہے، اب تو عذاب ہے، اب تو اللہ کی پکڑ ہے، یہ سب چیزیں تو ہم نے دنیا میں نہیں مانی، اور یہ تو سچ نکلا کہ یہ سب کچھ ہوا، تو آپ کے سامنے کل بات آئی کہ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے. جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ آگے چلنے والوں سے کہیں گے تمہاری وجہ سے ہوا، وہ کہیں گے ہم نے تمہیں کوئی زبردستی ہاتھ سے پکڑا تھا کہ تم گمراہی کر لو، تم نے اپنی مرضی سے کیا. تو ایک دوسرے کی گردن پہ الزام ڈال دیں گے. لیکن اس لڑائی کا، اس مباحثے کا، اس الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہلاکت تو ہے. اب جو آج کی آیات ہے اس میں اللہ پاک نے تسلی دی اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو تسلی دی، اس لیے کہ انسان جب اخلاص کے ساتھ محنت کرتا ہے اور دوسرے کی فکر کرتا ہے تو جب دوسرا اس کے اخلاص کی قدر نہیں کرتا تو دل تو ٹوٹتا ہے. اخلاص والے کا دل بہت زیادہ توڑا جاتا ہے. تو اللہ کے پاک پیغمبر کو تکلیف اور غم تو پہنچتا تھا کہ میں اس امت کی اتنی فکر کر رہا ہوں اور ان کو آنے والے اس عذاب سے بچانے کی فکر کر رہا ہوں، لیکن یہ تو اس کو مذاق بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، سنجیدہ ہی نہیں لے رہے. تو دل پر ایک صدمہ، ایک غم آتا تھا. تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کو تسلی دی کہ آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، دل کو غمگین نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو. یہ معاملہ نیا نہیں، جو آپ سے پہلے پچھلے پیغمبر گزرے ہیں ان کو بھی ان کی قوموں نے یہی جواب دیا، یہ کوئی نئی بات نہیں. اور انسانی فطرت ایسی ہے میرے دوستوں کہ جب اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میں اس معاملے میں اکیلا نہیں بلکہ میرے ساتھ اور بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، تو بوجھ کم ہوتا ہے، بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے بھی تسلی دیا اپنے پیغمبر کو کہ یہ ہمیشہ سے ایک ترتیب چلتی ہوئی آ رہی ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور ہم نے کسی علاقے میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا الا مگر یہ کہ قَالَ مُتْرَفُوهَا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے ہمیشہ یہی کہا، خوشحال طبقے نے، اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، کہ بے شک جو کچھ دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم تو اس کا صاف انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہم اس کو. یہ ہمیشہ سے ہوا. وقالو، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ طبقہ کہتا تھا نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم تو مال اور اولاد میں تم سے بڑھ کر ہے، تم ہمیں کیسے غلط کہہ رہے ہو؟ مال و اولاد میں تو ہم بڑھ کر ہیں، جب یہ چیزیں ہمارے پاس زیادہ ہے
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وما نحن بمعذبین، کہ ہمیں قیامت کے دن عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ یعنی ان کا ذہن دیکھیں کہ ہمیں عذاب کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے پاس تو دنیا کے مال و اسباب تم سے زیادہ ہے، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے جواب دیا، قل، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک یہ تو میرا رب ہے جو جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دے، جس پر چاہے رزق کو تنگ کر دے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ اس بات کی حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ اللہ کے ہاں مدار اور معیار مال و اولاد کی کثرت نہیں ہے، تو اللہ کا ایک نظام ہے، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا۔ تو ان آیات میں سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ سے عرض بھی کی کہ اللہ پاک نے تسلی دی، اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی، اس لیے کہ دیکھیں ہم اسباب کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑ دی، اس میں انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، راحت میں بھی، تکلیف میں بھی، صحت میں بھی، بیماری میں بھی، انسان کا انسان کے ساتھ ربط ہے۔ اور بہت سارے موقع اس زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جس میں انسان کو کسی ساتھی کے حوصلے کی بہت بڑی ضرورت ہوتی، اسی لیے علماء نے یہ نکتہ لکھا ہے کہ اگر کسی پر کوئی صدمہ، حادثہ، غم، موت کچھ آ جائے تو سب سے پہلا جملہ زبان سے کیا کہا جاتا ہے؟ جی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی سکھایا گیا نا کہ کسی بھی صدمے اور غم اور تکلیف کی خبر پہنچے تو انسان سب سے پہلا جملہ یہ کہے گا، اس لیے کہ یہ جملہ ہی اس ٹوٹے ہوئے انسان اور اس تکلیف میں مبتلا انسان کے دل کو تسلی دے دیتا ہے، حوصلہ دے دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے انا للہ، بھائی ہم تو اللہ ہی کے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہاں صاف ہو گئی کہ میری کوئی چیز ذاتی تو تھی نہیں جو مجھ سے لی گئی، وہ تو سب ہم ہی اللہ کے ہیں۔ تو ایک تو یہ جملہ انسان کو یہاں پر حوصلہ دے دیتا ہے۔ پھر آگے انسان کہتا ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اب حوصلہ ہو گیا کہ بھئی جو میرا رشتہ مجھ سے جدا ہوا، الگ ہوا، وہ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوا، ہم سب وہی جا رہے ہیں۔ ہاں وہ تھوڑا پہلے چلے گئے، ہم 8-10 سال، 5-7 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، 1 ہفتے بعد، جب اللہ پاک نے لکھا ہے ہم بھی وہیں چلے جائیں گے۔ تو جدائی ہے تو اس لیے کہ ہم سب اللہ کے ہیں، اور پھر جدائی ہے تو وہ دائمی نہیں، وہ ایک عارضی ہے، پھر وہاں جا کر ہم سب کی ملاقات ہو جائے گی۔ تو دیکھیں یہ جملہ انسان کو تسلی دے دیتا ہے، حوصلہ دے دیتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ پاک نے تعزیت کو عمل بنا دیا۔ یہ جو تعزیت کا عمل ہے نا، بھئی کتنے دن تعزیت کرنا سنت ہے؟ 3 دن۔ مسنون تعزیت کے 3 دن رکھے، اس میں بھی لوگ کوتاہی کرتے ہیں، بعض لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، بس 1 دن انتقال ہوا، اگلے دن معمولات زندگی سب بحال ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ سنت پر عمل یہ کہ 3 دن انسان کیا کرے؟ تعزیت کا اہتمام کرے، ورنہ اگر اس سے پہلے چلا جائے گا ایک سنت عمل کی ترتیب چھوٹ جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ وہ غم، وہ صدمہ اس کو پریشان کرتا رہے گا۔ اللہ پاک کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر عمل میں حکمت ہے، اور یہ واقعی ایک زندہ حقیقت ہے۔ تو انسان جب صدمے میں بیٹھتا ہے تو تعزیت کو مسنون بنا دیا گیا۔ اب یہ بیچارہ غمزدہ اس لیے کہ اس کو لگتا ہے کہ بھئی جو مجھ سے جدا ہوا تو وہ تو میرا سب سے مضبوط سہارا تھا، والد چلے گئے، بڑے بھائی چلے گئے،
بڑا بیٹا چلا گیا، اب کیا ہوگا؟ تو ادھر سے ایک رشتہ دار آ کے اس پر تسلی کا ہاتھ رکھتا ہے، دوسرا آ کے اس پہ تسلی کا ہاتھ رکھتا ہے، تیسرا اس پر تسلی کا ہاتھ حوصلہ دیتا ہے۔ یہ تعزیت کا سنت عمل دوستو اتنا طاقتور ہے اور اتنا بابرکت ہے کہ یہ پہاڑ جتنے صدمے کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے کوئی سنت عمل وہ دنیاوی فائدے سے بھی خالی نہیں، اللہ کا نظام ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو کتنے لوگوں کے دل پھٹ چکے ہوتے، کتنے لوگوں کو، لیکن سنت عمل کی برکت۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں اس میں سکھائی گئی وہ یہ ہے کہ ہر انسان چاہے وہ کتنا ہی بڑا درجہ ہے، اس کائنات میں اللہ کے پاک پیغمبر کے درجے تک کون پہنچ سکتا ہے دوست؟ جو سب سے بڑے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بھی تسلی دی، اس لیے کہ بشریت تو ہے، بشر تو ہیں۔ دل تو آپ کا بھی ٹوٹتا تھا جب لوگ آپ کو طعنے دیتے، آپ کی بات دھتکارتے، جب مذاق اڑاتے۔ اللہ نے آپ کو تسلی دی، فرمایا آپ پریشان نہیں ہوں، اس میں آپ اکیلے نہیں، آپ سے پہلے بھی جتنے لوگ آئے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات جو آیات میں ہے کہ یہاں فرمایا کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ ہر زمانے میں وہ طبقہ جو دنیا کے اسباب کے اعتبار سے آسودہ حال ہوتا ہے، جس کے پاس دنیا کی چیزیں زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، اسباب زیادہ ہے، منصب ہے، طاقت ہے، اولاد کی کثرت ہے، ساری چیزیں، یہ چیزیں انسان کو ویسے ہی ذرا چوڑا کر دیتی، انسان میں ذرا بڑا پن آ جاتا ہے، انسان کو لگتا ہے کہ مجھے تو کوئی ٹینشن پریشانی ہو ہی نہیں سکتی، ہوگی تو جہاں پیسوں کی ضرورت تو پیسے بہت ہیں، جہاں طاقت کی ضرورت تو بیٹے بہت ہیں، سب چیزیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو ہمیشہ سے ایسا طبقہ جو دنیا کے اسباب کے اعتبار سے مالدار ہوتا ہے، وہ پیغمبر کی تعلیمات کو رد کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، اور ہر پیغمبر کے ساتھ ابتدائی وقت میں کھڑا ہونے والا طبقہ وہ کمزور ہوتا ہے، کمزور طبقہ ساتھ دیتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اور یہ جو آیات ہے اس کے ضمن میں ہمارے مفسرین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں دو ساتھی تھے، دو دوست تھے بڑے گہرے، اور انہوں نے آپس میں مل کر، دونوں مال میں بڑے مضبوط تھے، تو ایک تجارت کی بنیاد رکھی، مضبوط تجارت کی، اور دونوں ترتیب کے ساتھ تجارت کا نظام چلا رہے تھے۔ ایک دن کسی بات پر یہ ایک ساتھی ناراض ہو گیا، ہو جاتا، کوئی بات اس کو بری لگ گئی، کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کیا کیا، اتنا اس کو صدمہ ہوا کہ اس نے تجارتی معاملات بھی ختم کیے دوست سے، اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا کے وہ مکہ سے دور جو ساحلی پٹی تھی جسے آج کل جدہ ہے، وہ جا کے وہاں پر اس نے اپنی ترتیب قیام وہاں بنا لی، بالکل چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن کسی شخص نے، مکہ کے رہنے والے شخص نے، اس آدمی سے جو جا کے ساحل پر رہ رہا ہے اس سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا مکہ میں کیا حال احوال ہے، لوگ کیسے ہیں؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتہ، وہاں تو ایک شخص نے دعویٰ کر دیا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور بہت بہت گنے چنے لوگ اس کے ساتھ ہیں، باقی پورا مکہ اس کے خلاف ہو گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ قریش والے کیا کہتے ہیں، جو سب سے بڑا خاندان تھا مؤثر نا، قریش کا، قریش کا تو ایک آدمی بھی ان کی بات سننے پہ تیار نہیں۔ اب کہنے والے نے اس مقصد سے کہا کہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ اس آدمی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن معاملہ دوسرا تھا۔ یہ جو شخص یہاں جدہ میں بیٹھا ہوا تھا ساحلی پٹی پر،
اس نے ابتدائی وقت میں کچھ تورات کے نسخے پڑھے تھے. جب اس نے یہ بات سنی خاموش ہو گیا، اور اس کے بعد جا کر اس نے وہ تورات کے پرانے نسخے اٹھائے، اس کو پڑھا. تفسیر معارف القرآن میں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی. اس نے تورات پڑھی اور اس کو پڑھنے کے بعد بند کیا اور پھر مکہ آیا. طویل عرصے بعد آیا، اور آنے کے بعد سب سے پہلے تو جا کر اپنے اس ساتھی سے ملاقات کی جس کے ساتھ ایک وقت میں یہ تجارت کرتا تھا. پھر ناراض ہو کے ملاقات کی. خیر دوست تو تھے، ملے، آپس میں بات چیت کی. اس نے پوچھا ہاں بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس مکی شخص کے بارے میں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ اس نے کہا بس دعویٰ ہے اور باقی کوئی حقیقت نہیں ہے. بھائی کیوں؟ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو سب سے کمزور طبقہ، کوئی غلام ہے، کوئی کسی کا ملازم ہے، کوئی کھیت میں کام کرنے والا مزدور ہے، کوئی دور دراز کے آئے ہوئے کمزور لوگ ہیں، وہ آ کے ان سے جڑ گئے ہیں، ان پر ایمان لائے ہیں، لیکن روز ان کی پٹائی ہوتی ہے. کبھی قریش والے پکڑتے ہیں، کبھی سردار پکڑتے ہیں. کمزور سے لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں تو کوئی خاص وزن نہیں. تو اس نے کہا اچھا مجھے بھی لے جاؤ ان کے پاس. کہا چلیں. دونوں آئے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں. اور جب یہ خارجی جو باہر سے آیا تھا اس نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، لیکن آسمانی کتابوں میں آخری پیغمبر کی نشانیاں تھیں، ساری باتیں. تو آپ علیہ السلام کے بات چیت کا انداز دیکھا، آخری پیغمبر کیسے بات کریں گے. یہ تو پڑھ چکا تھا تورات میں. اس نے جب آپ کی بات چیت سنی تو پھر آپ علیہ السلام سے کچھ سوالات پوچھیں، اور اس میں سے مین سوال یہ تھا کہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھ پر یہ ایمان لائے، یہ ایمان لائے، یہ ایمان لائے. تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کمزور طبقہ ہے سب سے زیادہ. تو اس نے جب سنا تو اس نے اسی مجلس میں کلمہ پڑھ کر آپ علیہ السلام پر ایمان لے، مسلمان ہو گیا. تو اس ساتھی نے کہا اللہ کے بندے، مکہ کے رہنے والا کوئی مؤثر شخص ایمان نہیں لا رہا، کلمہ نہیں پڑھ رہا، تم باہر سے آئے اچھے خاصے تاجر سمجھدار آدمی ہوں، کلمہ پڑھ لے. انہوں نے کہا میں آسمانی کتاب پڑھ کے آیا ہوں. تورات کے اندر لکھا ہے کہ جتنے پیغمبر دنیا میں اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، ہر پیغمبر کے ساتھ جڑنے والا ابتدائی طبقہ کمزور ہوتا ہے. اور تورات میں لکھا ہے اللہ پاک کی طرف سے جو آخری پیغمبر آئے گا اس کے پر ایمان لانے والا طبقہ کمزور ہوگا، اور سب سے زیادہ اس پیغمبر کی مخالفت کرنے والا اس کا اپنا خاندان. یہ تو سچے نبی ہے، ان کی تو نشانیاں تورات میں لکھی ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آئے. تو یہ معیار نہیں ہے، یہ غلط اور کافر کی سوچ ہے کہ جی میرے پاس تو چونکہ دنیا کے اسباب زیادہ ہیں، اولاد زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ میں عند اللہ مقبول ہوں. اگر اللہ مجھ سے ناراض تھے اور میں غلط جا رہا ہوں تو مجھے مال و اولاد زیادہ کیوں ملی؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ گویا کفر کی ذہنیت ہے کہ مال و اسباب کی کثرت یہ مقبولیت کی دلیل ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو تکوینی نظام ہے اللہ پاک کا کہ کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے. یہ مقبولیت کی دلیل کبھی بھی نہیں ہے. ورنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اکثریتی طبقہ جو آپ علیہ السلام سے فتح مکہ سے پہلے جڑا ہے، ایمان لایا ہے، وہ بیچارے تو سب کمزور لوگ تھے. لیکن انہی کے حق میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آیا ہے، انہی کے حق میں اولئک هم الراشدون آیا ہے، انہی کے حق میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى آیا ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا ان سب کے سب سے ہمیشہ کے لیے
اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھیے تو مسکینی کے ساتھ، جب میں دنیا سے جاؤں، دنیا سے جانے کا وقت ہو تو مسکینی کے ساتھ ہو، اور قیامت کے دن جب اٹھایا جاؤں تو مساکین کے زمرے میں اٹھایا جاؤں۔ یہ دنیا کے اسباب کی قلت یہ مصیبت نہیں ہے دوستو، یہ پریشانی نہیں ہے۔ بعض دفعہ اس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی مجھے دنیا کم کیوں ملی۔ نہیں، دنیا کی قلت پریشانی نہیں، اس لیے کہ جتنی چیز کم ہے آخرت کا حساب کتاب کم ہے۔ جتنی چیزیں بڑھ جائیں گی اتنا حساب کتاب کا معاملہ وہاں پر بھی بڑھ جائے گا۔ اس لیے دیکھیں ترغیب دی کہ بھئی صدقہ کرو، انفاق کرو، زکوٰۃ دو، خرچ کرو۔ کیوں؟ اس میں نکتہ یہ لکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بذریعہ وحی فرما دیا گیا کہ آپ کی امت پر دنیا کھول دی جائے گی۔ اب دنیا کھلے گی تو پھر تو مصیبت ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ احکامات دے دیے گئے کہ اس دنیا کی کثرت کا علاج کیا ہے؟ فرمایا اس کو خرچ کرنا شروع کر دے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو وہ خرچ کرنا کیا ہوگا؟ اس کا ایک علاج بن جائے گا، اس کے بوجھ کو کم کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ انسان انفاق کرے گا، انسان خرچ کرے گا، انسان صدقہ کرے گا، اس کے دنیا اور اس کے آخرت کے سارے کام اس کے حق میں وہ بنتے چلے جائیں گے دوستوں۔ تو اس لیے جس کے پاس دنیا کم ہے اور رزق حلال ہے لیکن کم ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کر کہ بھئی میں سکون کے ساتھ رزق حلال کھا رہا ہوں۔ جس کے پاس دنیا حلال کی کمائی ہوئی زیادہ ہے یہ بھی شکر ادا کرے اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے کہ بھئی میرا حساب کتاب قیامت کے دن کم ہو جائے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ کل انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ماہانہ اصلاحی بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوگی۔